آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے نا کہ تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم, ایک اور حدیث پڑھی جاتی ہے جو آج میں نے خطبے میں نہیں, کہ عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے بعض دفعہ اس کا منصب عہدہ دیکھا جاتا ہے, بعض دفعہ اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے, اور بعض دفعہ اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک, تیری ناک خاک آلودہ ہو, تو سب سے پہلے کیا دیکھ, دین دیکھ اس میں. آج کل یہ چیز بھی مارکیٹ میں لڑکوں میں کیا ہے, شارٹ, ان کو چاہیے شارٹ کپڑوں والی. مارکیٹ میں جب جو چیز شارٹ ہوتی ہے تو کپڑے بھی مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہے ہیں, ان کو چاہیے لبرل قسم کی لڑکیاں جو انہوں نے اسکرین پہ دیکھی ہوتی ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ جب اس لبرل سے آپ کی شادی ہوگی تو تھوڑے دنوں میں جو تمہیں چترول لگائے گی نا, کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتی, تو کیا لگتا ہے اس کا. صحیح ہے, یہ تو خدا نے کہا ہے. حدیث کہتی ہے کہ شوہر, اگر عورت کو حکم ہوتا کسی کے سامنے سجدہ کرے تو کس کو, شوہر کو. یہ تو قرآن و سنت کہتے ہیں. لبرل انٹیاں ان باتوں کو نہیں مانتی, وہ کہتی ہیں ویمن رائٹس, جتنا ہمارا رائٹ ہے اتنا ہی آپ کا رائٹ. کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو پتلی گلی سے نکل. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا, وہ میں بتا رہا تھا نا, نہیں وہ تو بتا رہا تھا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ہاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں نبی نے فرمایا کہ 4 باتوں سے عورت سے نکاح کیا جائے تو میں سب سے زیادہ فوکس کس کو کرنا ہے, دین کو. یہ نہیں کہا کہ خوبصورتی کو مت دیکھو, خاندان کو مت دیکھو, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پہلے نمبر پہ کیا رکھنا ہے, دین کو, تاکہ رشتہ کامیاب ہو. اور آج کل تو دین کو فوکس اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل خواتین ٹھک سے عدالت سے جا کے خلا لے کے, بچے مارکیٹ سے لے کے شارٹ, پھر کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. پھر آپ عدالتوں میں بچے دیکھنے جاؤ گے, مہینے میں 1 یا 2 دن بچے لانے لے جانے کے پیسے بھی عدالت آپ سے لے گی, 18 سال تک کا بچوں کا خرچہ بھی عدالت آپ سے لے گی, اور تعلیم آپ کی بیوی کی مرضی کی ہوگی. پھر جو مرد ڈپریشن میں جاتے ہیں نا, وہ اگر کسی مفتی سے پوچھے گی تو مفتی بتائے گا یہ ناجائز ہے. بھائی بچے رات میں ہفتے میں 1 دفعہ شوہر کے پاس رہ سکتے ہیں, خرچہ ٹھیک ہے وہ دے گا, لیکن تعلیم پھر شوہر کی مرضی کی ہوگی. مفتی تو کنٹرول کر لے گا, دونوں کا خیال کرے گا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ بچے چھین لو ماں سے, نہ, بچپن میں بچے کس کا حق ہیں, ماں کے پاس رہیں گے. یہ مفتی گائیڈ کرے گا, دونوں کی رعایت کرے گا, کیونکہ وہ قرآن کی آیت جانتا ہے, لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میاں بیوی میں بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو. اللہ تو دونوں کی رعایت کر رہا ہے, لیکن عدالتیں دونوں کی رعایت نہیں کرتی. عدالت طلاق کے بعد 100% کس کو فیور دیتی ہیں, عورت کو. مرد کی کا بیڑا غرق. تو آپ نے لبرل انٹی سے شادی کر لی, لبرل انٹی آپ کو لوہے کے چنے چبوائے گی عدالت میں. مذہبی تو بیچاری فتویٰ لے گی کہ میرا خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, صحیح ہے نا, بلکہ پہلے وہ دیکھے گی کہ بلا وجہ مرد سے خلا مانگنا بھی حرام ہے, کوئی معقول ریزن ہوگی تو مانگے گی, ورنہ نہیں مانگے گی. پھر بچوں کے بارے میں بھی شریعت کے احکام کو فالو کرے گی. تو اس لیے میرے بھائی یہ 4 دن کے مزے ہوتے ہیں, دیندار عورت کو تلاش کرو, دیندار کو. اور پھر اللہ میاں نے کیا فرمایا, حدیث میں کیا آتا ہے, آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مباہی بکم الامم. یہ بھی خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو تو تمہیں اولاد دے. لبرل انٹیاں, ان کے اولاد کا سیٹ اپ نہیں ہوتا, کہتے ہیں ایکچولی ہم کو بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. آدمی کمانے کی مشین ہے, ساری زندگی کماتا رہے گا. بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے عورت, لیکن بچے پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہے, جو صرف اسلام نے نہیں بلکہ نیچر نے لگائی ہے. یہ نیچر نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے. آپ نیچر سے کیسے بغاوت کرو گی؟ اور ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ پیدا کرتی رہے, وہ اس میں وقفہ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک وقفہ ہوتا ہے کہ بھائی 2-3 بچے ہو گئے تو صحت کے لیے یا نہیں پالے جا رہے, ایک وقفہ اس لیے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بچے چاہیے ہی ہمیں 2-3, یہ غلط وقفہ ہے. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. آج کل جو وقفے ہو رہے ہیں بس 2 ہو گئے اب ہمیں نہیں چاہیے, بس 3 ہو گئے اب ہمیں نہیں چاہیے, یہ والا وقفہ اسلام نہیں مانتا. ایک ہوتا ہے 2-3 ہو گئے تھوڑا ریسٹ کر لے, وہ ایک الگ ٹائپ کا وقفہ ہے. اور اس کی بھی ضرورت غریبوں کو ہے, مالداروں کو تھوڑی ہے. مالداروں کے پاس تو بچے پالنے کے لیے ماسیاں ہوتی ہیں, دائیاں ہوتی ہیں. میں تو مالداروں سے کہتا ہوں نسل مت روکو. تمہاری بیگم اگر ناز نخرے والی ہے کوئی بات نہیں, بچے کو چائلڈ ہوم کہتے ہیں اس کو, چائلڈ کیئر, اس میں رکھ لو یار. عرب میں ایسا ہوتا تھا
بھئی مالدار عورتیں ہم نہیں ٹینشن لینا چاہ رہی تو پیدا کر لیں, دائی رکھ لیں. قرآن نے کہا ہے نا کہ دائی سے بھی دودھ پلوا سکتے ہو, اس کو پیسے دے دو, بچہ وہ پال لے گی, تھوڑا بڑا ہو جائے گا لا کے دے دے گی تمہیں. عرب ایسا کرتے تھے. تو جو دولت والی خواتین ہیں وہ یہ کام کر لیں, نسل مت روکیں, نسل سے آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کی میڈیکلی بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے, یہ بڑھاپا بھی جلد آئے گا, مینٹلی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور بڑھاپے کے لیے تو بہت ہی زہر ہے, تنہائی میں دن گزریں گے بڑھاپے میں. خیر, اور آخری حدیث جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى. یہ بڑی خاندانی حدیث. آپ نے فرمایا نکاح کرو, عیسائیوں کے پادریوں کی طرح مت بنو. عیسائیوں میں جو راہب اور پادری ہے نا وہ عبادت کرتا رہتا تھا. اب تو عیسائیوں میں بھی شروع ہو گئی ہے فادر جو ان کے شادی کرتے ہیں, لیکن اصل عیسائیت میں جو تحریف شدہ عیسائیت ہے, حضرت عیسیٰ کا یہ مذہب نہیں ہے. لیکن بعد میں جو پادریوں نے کہا کہ بھئی یہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہیں, یہ نکاح نہیں کریں گے. نبی نے کیا فرمایا؟ تم نے کرنا ہے, عبادت بھی کرو لیکن نکاح کو اس میں رکاوٹ مت سمجھو. ہم عیسائی تھوڑی ہیں, ہمارے تو مذہب کا حصہ ہے بھائی نکاح کرنا.